فطرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پابندی نہیں برداشت کرتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے دن آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کے لیے بھیجا تو وہاں کوئی پابندی نہیں تھی. جہاں دل چاہے ہو، جہاں دل چاہے جاؤ، جو دل چاہے کھاؤ. تو جنت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اور انسان کے یا آدم کے رجحانات کا یا ایپٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا. تقربہ آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، بلکہ قریب بھی نہ جانا. اس کی تشریح بھی کر دیں گے، اگر ہم بھول جائیں تو یاد دلا دیجیے گا اس لفظ کی. اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم گناہ گاروں میں شامل ہو جاؤ گے. اب وہ درخت کیا تھا پہلے یہ سمجھ لیجیے. اس کے بارے میں عیسائیوں نے اس کو ایپل کہہ دیا ہے، کسی نے گیہوں کا درخت کہہ دیا ہے، کسی نے کسی اور چیز کا نام لے دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر درخت کا نام ہی بتانا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک لفظ کا اضافہ قرآن میں کر سکتے تھا، بتا دیتے تھے بھئی سیب کا درخت ہے یا گیہوں کا درخت ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ بتانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ اس درخت میں کوئی خرابی تھی یا اس کے پھل کے کھانے سے کوئی جسم میں بیماری پیدا ہوتی. یہ مقصد نہیں تھا. مطلب تو یہ تھا کہ ہماری اطاعت کتنی کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کا نام نہیں بتایا کہ کس چیز کا درخت تھا. دیکھنا یہ تھا کہ تم میری اطاعت کتنی کرتے ہو. اس بحث میں نہ پڑو جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہر چیز کی دلیل معلوم کرتے ہیں، ایسے سے ایسا کیوں ہے. مغز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. یہ سوال جو ہیں یہ چھلکے ہیں. ہم چھلکوں کے پیچھے پڑتے ہیں، مغز کے پیچھے نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی اطاعت کا امتحان لینا تھا کہ ہماری اطاعت تم کتنی کرو گے. اور اس جگہ پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری فضیلت، تمہاری عزت کے مطابق جو مقام ہے وہ یہی ہے. اگر تم نے میری اطاعت کی تو تمہیں یہ مقام، یہ جگہ مستقل رہنے کے لیے مل جائے گی، اور اگر تم نے میری اطاعت نہ کی تو تمہیں یہ جگہ تم سے چھین لی جائے گی. اس لیے جنت میں بھیجا گیا تھا. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس ابلیس سے جھگڑا ہوا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، اس کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی جا سکتے ہو وہاں پر. بات سمجھ نہیں ہے؟ اگر ابلیس کو اجازت نہ ہوتی جانے کی تو آدم سے لغزش ہی نہ ہوتی. اس کو بھی اجازت دے دی چونکہ آدم کا امتحان تھا. اور یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھو تمہارا دشمن تمہارے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہاری گھات میں ہے، تم کو ہر طریقے سے کنونس کرے گا میری نافرمانی کے لیے. اگر تم نے اس کو اپنا دشمن سمجھ کر دنیا میں زندگی بسر کی، یا اپنی زندگی تم نے دنیا بسر کی اس کو دشمن سمجھ کر، تو تم کامیاب ہو. اور اگر تم نے اس سے دوستی گانٹھ لی تو تم ناکام. آگے اتنی بات سمجھ میں. آگے یہاں پر جو لفظ آیا ہے ظالم کا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے. ظالم کا لفظ یہاں پر نہایت معنی خیز ہے. ظلم کہتے ہیں حق تلفی کرنے کو. آپ سنتی ہیں یہ ہمارے یہاں فلاں حکومت بڑی ظالم ہے، یعنی جو پبلک کا حق ہے وہ پبلک کو نہیں دیتی، اپنے آپ ہی سب کچھ لے رہی ہے. فلاں ساس بڑی ظالم ہے، جو بہو کے حقوق ہیں وہ اس کو نہیں دے رہی ہے. فلاں شوہر بڑا ظالم ہے، فلاں بیوی بڑی ظالم ہے. یہ تمام الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے معنی کیا ہیں. ظلم کے معنی ہے جس کا جو حق ہے اس کو نہ دیا جائے، وہ ہے ظلم. سمجھ گئے؟ اب جب انسان کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس درخت کے پاس گئے یا اس درخت کا پھل کھایا تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، یعنی تم ایسا کرتے وقت 3 قسم کے حقوق مار دو گے. سب سے پہلا حق تو تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، یہ اللہ کا حق بنتا ہے.
اگر بندہ گناہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق مار لیتا ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ دوسرا حق وہ کیا مارتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے؟ گناہ کرنے میں یا نافرمانی میں جن چیزوں کا وہ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں ہوں، اپنی آنکھیں ہوں، اپنا دماغ ہو، چیز ہو، چھری ہو، کانٹا ہو، تلوار ہو، بندوق ہو، جس چیز کو استعمال کرے گا اس کو اس نے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے. یہ جگہ جہاں آج بیٹھے ہم درس دے رہے ہیں، اب سے چند سال پہلے یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی تھی. آج یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال ہو رہی ہے. بس اتنی بات مثال کافی ہوگی. پھر تیسرا حق انسان کا اپنے نفس کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں کہ تم اپنے نفس کی عزت کرو، اور تم اپنے نفس کی عزت جب ہی کرو گے جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے، ورنہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو تم اللہ کو دعوت دے رہے ہو کہ تم کو سزا دے. اس طرح تم نے اپنے نفس کو ذلیل کیا، نفس کی بے عزتی کی. تو انسان جب 3 قسم کے حقوق کو مار لیتا ہے تو وہ ظالموں میں یا گناہگاروں میں شامل ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. یہ تھی آیت نمبر 36 سورۃ البقرہ کی آیت. ترجمہ اس طریقے سے ہے، فا مانے پھر، زلہ مانے لغزش، ہما ان دونوں میں. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، دونوں آیا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا. انہا، ان مانے یہاں پر ہیں بسبب، سبب، اور ہاں مانے اس کے، یعنی اشارہ ہے درخت کی طرف. اس درخت کے سبب سے اللہ تعالی نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا. ابھی ترجمہ بتانا ہے، اس کے بعد تفسیر. فَأَخْرَجَهُمَا، فا مانے پھر، اخرجہ مانے نکال دیا، ہما مانے ان دونوں کو، اور ان دونوں کو نکال دیا. مما کانا، جس میں تھے، فی مانے اس میں، فی مانے میں، ہی مانے اشارہ ہے جنت کی طرف، جس جنت میں تھے اس میں سے ان دونوں کو نکلوا دیا. اب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، وا مانے اور، قلنا مانے ہم نے کہا، اہبطوا مانے نکل جاؤ، اتر جاؤ. وَقُلْنَا اوپر سے نیچے آنے کا مراد ہوتی، یعنی ابھی تک تم کو عزت کا مقام، بلندی دی گئی تھی، اب اس سے ہم تم کو نیچے لے آتے ہیں. یہ یہاں پر سزا سنائی جا رہی ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم نیچے چلے جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس حالت میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ مانے دشمن، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اب یہاں پر دشمنی انسان اور شیطان کی بھی ہو سکتی ہے، اور انسان انسان کا بھی دشمن. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، لکم مانے تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن ٹھہرنا ہے، استقرار کرنا ہے، ومتاعن اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت مقررہ تک، اور زمین میں تم کو ایک وقت مقررہ تک ٹھہرنا ہے اور وہاں پر فائدہ اٹھانا ہے. اب اس آیت کی تشریح سن لیجیے. گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ البقرہ کی 36 نمبر کی آیت کی تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ بتایا تھا.
آج اس کی تفسیر ہونا ہے، اور آیت نمبر 36 تھی کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ میں نے آپ کو زلہ کے معنی بتائے تھے، یہ اضلال سے بنا ہے، اور اس کے معنی ہے لغزش، اور اس کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ لغزش باوجود احتیاط اور احتراز کی کوشش کے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے لغزش کہتے ہیں، یعنی قصداً گناہ کرنا اور کسی گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا اور پھر حالات ایسے ہو جائیں کہ کر گزرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ نے ہر گناہ کے کام کے لیے فتوے لے لیے تو آپ بہت آرام سے گناہ کی زندگی بسر کریں گی، اور ایک لمحے کے لیے آپ کے ذہن میں شرمندگی، پشیمانی، پچھتاوا اور گناہ کا احساس نہ ہوگا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے معافی ہی نہیں مانگیں گے۔ لیکن اگر آپ حالات سے مجبور ہو کر باوجود احتیاط کے اور کوشش کے کسی غلط کام میں پھنس جاتی ہیں تو آپ پچھتائیں گی، شرمائیں گی، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں گے۔ یہی حال حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ کس طرح شیطان نے لغزش میں ڈالا، اس کے بارے میں اسرائیلی روایات بہت سی ہیں، لیکن قرآن حکیم میں جو اس کے متعلق بیانات ہیں، پارہ 16 سورہ توحہ میں اگر آپ 117 نمبر سے لے کر 124 آیت تک دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیطان نے کیا کہا تھا۔ اسی طرح سورۃ الحجر پارہ 14 آیت 78 میں آپ دیکھیں تو شیطان نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیشگی کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ اس کا پھل کھا لیں۔ گفتگو آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی کہ اگر آپ ہمیشہ رہنے والی اور اپنے میں فرشتوں کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا پھل کھا لیں۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکانے میں آ گئے۔ وہ پھل کیا تھا میں نے آپ کو بتایا، مختلف لوگ اپنے ذہن سے کوئی انگور کہتا ہے، کوئی انجیر کہتا ہے، کوئی سیب کہتا ہے، کوئی گندم کہتا ہے۔ کیا پھل تھا ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی ہوئی۔ اب انہا، ان کے معنی ہے بسبب، ہاں معنی اس کے اشارہ ہے درخت کی طرف، اس درخت کے سبب یا اس درخت کی وجہ سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو لغزش میں ڈال دیا۔ آگے اتنی بات سمجھ میں؟ اور فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور اس جنت سے ان کو نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ یہاں پر جنت سے آدم کا نکلوانا کیا تھا؟ دراصل جنت کیا ہے وہ تو بعد میں جب ملے گی، جب دیکھا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام جنت ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا، قلنا ہم نے کہا، اهْبِطُوا چلے جاؤ، نکل جاؤ، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے، بعض مانے ایک دوسرے کے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالنے کا حکم دیا یہ حاکمانہ حکم تھا اور یہ سزا کے طور پر کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے کہ آپ کو جب کسی پر غصہ آتا ہے تو آپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، اپنی اولاد ہو چاہے، کہتی ہیں بس میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ انداز سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا بس اب میرے سامنے سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔
اور تم، یہ تھا دنیا میں بھیجنے کی طرف اشارہ کہ دنیا کی میں چلے جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دنیا میں دشمن ہوگے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تخاطب یا یہ ایڈریس کیا آدم اور حوا سے تھا یا اس میں شیطان بھی شامل تھا؟ آدم اور حوا کو کہا گیا کہ تمہاری اولادیں ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی، یا شیطان سے کہا گیا اور آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ دنیا میں بھی آدم علیہ السلام یا نسل آدم شیطان کی دشمن ہوگی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ کچھ علماء نے اس کی تفسیر اس طرح بھی کی ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتی کہ دنیا میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، گو کہ حقیقت ایسی ہی ہے کہ انسان انسان کا دشمن ہے، انسان انسان کے خون کا پیاسا ہے۔ لیکن قرآن میں یہاں پر قرینہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجتے وقت اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ تم دونوں دنیا میں جاؤ اور شیطان تمہارا دشمن ہے، آدم علیہ السلام سے کہا گیا۔ لہٰذا اس دشمنی کا تقاضا ہے کہ انسان کو بھی شیطان کا دشمن ہونا چاہیے، دشمن سے دوستی نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا دشمن؟ جس کو ہم نے دشمن بنایا ہے یا جس نے ہمارا مال لے لیا ہے، اس دشمن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ اس دشمن کی بات ہو رہی ہے جو آپ کی آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت پہلے ہی یہ بات واضح کر دی کہ تم ایک دوسرے کے دنیا میں دشمن بن کر رہو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان غلطیاں کرنے لگتا ہے، گناہ پر معمور ہو جاتا ہے، تو وہ شیطان سے دوستی کر لیتا ہے، یعنی شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا وہ دوستی جو ظاہر طور پر ہو لیکن اندرونی طور پر وہ دوستی نہ ہو، یعنی وہ خیر خواہی نہ ہو؟ دوستی کا مطلب دراصل خیر خواہی ہوتا ہے۔ آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کا خیر خواہ ہے، خیر خواہ یا مانے ویل وشر، جو آپ کی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کی آخرت کو بھی بہتر دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ جو صرف آپ کے ساتھ ہلا گلا کرنا چاہتا ہے، ہاؤ ہو کرنا چاہتا ہے، سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ پرواہ ہی نہیں کہ اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے، آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اس کو نہ اپنی آخرت کی جس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو دوسرے کی آخرت کی پرواہ کیا ہوگی؟ تو شیطان گو کہ آپ کا دوست بن کر آپ کے پاس آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارا دوست نہیں، چونکہ تمہاری آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں انسان اور شیطان دونوں کو ٹھہرنا ہے، رہنا ہے، لیکن ایک وقت مقررہ تھا۔ الہین کے معنی وقت مقررہ تھا، اور متاعن کے معنی نفع اٹھانا، یعنی اس دنیا میں رہ کر تم فائدے بھی اٹھاؤ گے، عیش و عشرت بھی کرو گے۔ آگے کی آیت ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے فا مانے پھر، تلقّا مانے سیکھا یا حاصل کیا، آدم نے، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھا، من رب ہی اپنے رب سے، کلماتن کچھ باتیں، فتاب علیہ، اور پھر فامانے پھر، تاب علیہ توجہ کیا اللہ کی طرف، اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے یا توبہ کے قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بتانے سے پہلے میں آپ کو جو اوپر میں نے بات کی ہے آدم علیہ السلام کے اخراج کی،
اس بارے میں کچھ سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کے جواب دے دوں، پھر آگے تفسیر بتاؤں گی اس آیت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور سجدے کا واقعہ کہاں پر ہوا؟ کیا جنت میں ہوا تھا یہ واقعہ یا جنت کے باہر ہوا؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو جنت کے باہر کوئی جگہ تھی جہاں پر آپ کی تخلیق ہوئی اور آپ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، یا جنت کے اندر ہی آپ کی تخلیق ہوئی؟ اس کے بارے میں بھی دو خیال ہیں۔ زیادہ قرین قیاس جو خیال ہے، یعنی جو زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ جنت میں ہی یہ واقعہ ہوا، جنت میں ہی آپ کی تخلیق ہوئی، جنت میں ہی آپ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ابلیس نے وہاں سے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جو آپ کو پہلے واقعہ بتایا جا چکا ہے، کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے حکم کی تعمیل نہ کرے؟ تو اس نے جواب دیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، یعنی اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، لہٰذا اس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ یہ واقعہ جنت میں ہوا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم جنت میں رہو، تو وہ اسی جگہ پر تھے، اس سے پہلے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں رہو، چلو پھرو، جہاں دل چاہے جاؤ اور جو دل چاہے، جتنا دل چاہے کھاؤ، بغیر اس خوف کے کہ اس میں سے کوئی کمی ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ اور تمہیں بغیر محنت کی سب چیزیں مل جائیں گی۔ یہ جنت کا ایک سوال۔ دوسرا سوال لوگوں سے یہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے، کہ کیا نبی سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے؟ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جگہ میں درس میں گئی، وہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر آیا اور میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ تو وہاں پر ایک خاتون جو خاصی پڑھی لکھی ہیں اور بہت ماڈرن اور بہت اسمارٹ تھی، وہ ایک دم سے بولی کہ آدم اور نبی کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو سب سے پہلا گناہ تو انہوں نے کیا تھا، وہ نبی کیسے ہو گئے؟ تو یہ انسان کی لا علمی ہے، اور ذہن میں اگر اس قسم کے سوال آتے ہیں تو ان کے جواب قرآن میں موجود ہیں۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی سے غلطی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، یا اجتہادی غلطی کا مطلب یہ ہے، دیکھیے نبی سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کے معاملے میں وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنے ماحول کو دیکھ کر، لیکن وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئیں؟ یا نبیوں سے غلطیاں دو قسم کی ہوئیں، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام، یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور اس کا ذکر شاید سورہ انفال میں ہے یا سورہ توبہ میں ہے، واللہ اعلم۔ واقعہ یوں ہے کہ پہلی جنگ ہوئی، میرا خیال ہے انفال میں، پہلی جنگ بدر ہوئی، تو جنگ بدر میں جو قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے ان کے بارے میں، چونکہ اس سے پہلے کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی تھی تو معلوم نہیں تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، لہذا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ کافر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، بہت تنگ ہے، لہٰذا ان سے تاوان یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے کے مطابق ان کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سختی کی، ناراضگی کی آیت نازل ہوئی
کہ ہم اگر پہلے ہی آپ سے وعدہ نہ کر چکے ہوتے کہ اس جنگ میں جتنے لوگ شریک ہوں گے ان سب کی ہم نے مغفرت کر دی ہے، اگر ہم نے یہ وعدہ پہلے نہ کیا ہوتا تو ہم ضرور سزا دیتے۔ اجتہادی غلطی نبیوں سے بھی ہوتی۔ دوسرا سبب، نبیوں سے جو لغزشیں ہوئی ہیں ان کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قوم کو یا امتیوں کو درس دینا تھا کہ دیکھو اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اپنی اصلاح کر لو، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی اس سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ سبق دینا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، یہ تو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ دنیا میں جانا ہے، نسل انسانی کو پیدا کرنا ہے، تو تم سے بھی غلطیاں ہوں گی، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جانا اور تسلیم کر لینا کہ غلطی ہو گئی۔ آپ غفور الرحیم ہیں، جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ تواب الرحیم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اصرار مت کرنا یا اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا، جس طرح ابلیس نے اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کبھی کبھی غلطیاں بھول جانے سے بھی ہو جاتی ہیں، آدمی کو ایک بات یاد نہیں رہتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے معاملے میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے، مجھے سورت کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، کہ فنسیا ولم نجد لہو عزما۔ نسیان بھول جانے کو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا اس درخت کا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنسیا، بس وہ بھول گیا۔ کیا بھول گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، بھول گئے، فنسیا، بس وہ بھول گیا۔ ولم نجد لہو، اور ہم نے اس کو نہ پایا، عزما ارادے کی پختگی میں۔ جب آدمی بھول جاتا ہے تو ارادے کی پختگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو آیت میں نے آیت نمبر 37 تلاوت کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمے سکھائے اور اس کی تشریح سن لیجیے۔ توبہ کے اصل معنی ہے رجوع کرنے کے اور پلٹنے کے۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہ کو تسلیم کیا، اس پر شرمندہ ہوا اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کیا۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی پشیمانی کو پسند کیا اور اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توبہ کے معنی یہ ہوئی۔ یہاں پر قصہ یوں ہے کہ جب آدم علیہ السلام ابھی جنت میں ہی ہیں، ناراضگی سے حکم تو ہو چکا ہے کہ قلنا بے تو یہاں سے چلے جاؤ، لیکن ابھی جنت میں ہیں، رو رہے ہیں۔ احساس ہے کہ ایک طرف تو میری اتنی عزت تھی کہ تمام فرشتوں سے اور جنوں سے مجھے سجدہ کروایا گیا، میری اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اب ایک طرف اتنی ناراضگی ہے کہ میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ بہت روئے، اور ان کو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، یا اللہ تعالیٰ سے، چونکہ پہلا گناہ تھا۔ معلوم ہی نہیں تھا آدم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح خطاب کیا جائے، کس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ اسی پریشانی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چند کلمے سکھائے گئے، جس کا ذکر اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چند کلمے سکھائے گئے، اور ان کے بارے میں مفسرین میں اتفاق ہے کہ وہی آیت ہے، شاید سورۃ الاعراف کی ہے، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یعنی توبہ اس طریقے سے کی جائے کہ اپنے گناہ کا یا اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ اور ایک بات یہاں پر آگے چلنے سے بتا دوں کہ اپنی غلطیوں کو اور اپنے گناہوں کا اعتراف خاموشی سے، تنہائی میں، سچ مچ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں۔ یہ جو ڈھونگ ہے لوگوں کا، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، یہ سب مکاریاں۔ اگر آپ گناہ گار ہیں تو اپنی اصلاح کیجئے، دندناتے ہوئے گناہ مت کرتے پھریے۔ سمجھ گئے؟ یہ جو مسلمانوں میں ایک یہ انداز بھی نکلا ہے
کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں. یہ گناہگار ہیں تو گناہوں کی معافی کروائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے. بندے کے سامنے آپ اعتراف کیوں کر رہے ہیں؟ بندہ آپ کا کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا بندہ. لہذا ربنا ظلمنا انفسنا، آپ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا. یعنی جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیتا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً بڑا نقصان یا خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا دعا مانگنے کا انداز. دراصل قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ اگر بندے سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو اب وہ جہنم میں چلا گیا. نہیں، بے شمار احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ ساری زمین کے برابر بھی گناہ کر کے اگر میرے پاس آئے گا اور شرمندگی کا اظہار کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. بس اسی کا نام اسلام. حضرت عمر بن العاص کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے بیعت کرنے کے لیے. ہاتھ بڑھاتے تھے اور ہٹا لیتے تھے. 3 بار ایسا ہی ہوا. آپ نے دریافت فرمایا کہ عمر، کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھ ہٹا لیتے ہو؟ حضرت عمر بن العاص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ کیا. قتل بھی کیے، زنا بھی کیا، شرابیں بھی پی، سارے گناہ میں نے کیے ہیں، ڈاکے بھی ڈالے. اب میں سوچتا ہوں کہ میں اگر بیعت کر لیتا ہوں، اسلام قبول کر لیتا ہوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اس دن سے گنا جائے گا جس دن سے تم نے اسلام قبول کر لیا، تم معاف کر دیے جاؤ. تو اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس میں، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا عیسائیوں کی طرح کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے، وہ سولی پہ چڑھ گئے، اب ہمارے لیے کھلی چھٹی ہے کہ ہم جو دل چاہے کرتے پھریں. یہاں پر ایک سوال کا جواب اور دیتے ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ جس وقت تک ہمیں دین کا علم نہیں تھا، ہم نے کوئی عمل نہیں نیک کیا، تو کیا ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو حضرت عمر بن العاص کے ساتھ ہوا؟ تو اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ یقیناً ہوگا اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. لیکن اگر آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہیں اور آپ نے اپنی لا علمی کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی تھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں. سمجھ گئی؟ آپ پر لازم ہے. یہ آپ کی کوتاہی تھی کہ آپ نے سن شعور کو پہنچنے کے بعد اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم تو حاصل کی، لیکن دین کے بارے میں آپ نے کچھ نہ جانا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے. یہ آپ کی غلطی تھی، اور آپ سے زیادہ آپ کے والدین کی غلطی تھی کہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت آیت نمبر 37 میں بتا دی ہے کہ انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کی قبول کرنے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں. اب دیکھیے آیت نمبر 38 پھر اسی فقرے سے شروع ہوتی ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. غور کیجئے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ قُلْنَا مانے ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، اور یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو کے بعد اگر الف آئے تو اس کا مطلب ہے یہ پلورل نمبر ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، چلے جاؤ. منہا یہاں سے، جمیعہ سب کے سب، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ. اب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر جب تمہارے پاس پہنچے،
منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا تو جو تم میں سے کوئی اتباع کرے گا اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ اس کو کوئی غم ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالی جو یہاں پر اس فقرے کو دہرایا گیا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ حکیمانہ فقرہ، یہ بہت اہم فقرہ۔ پہلے جو آیا تھا آیت نمبر 35 میں، آیت نمبر 36 میں، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وہ غصے والا انداز تھا، سمجھ رہی ہیں؟ اب اس کے بعد جو بات آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے سکھائے، آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، ابھی جنت میں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، جنت میں ہی معافی ہو گئی، بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، جنت میں ہی معافی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم نیچے جاؤ، دنیا میں جاؤ۔ اس وقت معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری تخلیق ہی تو خلافت عرضی کے لیے ہوئی تھی، دنیا میں خلیفہ بنانے کے لیے ہی تم کو پیدا کیا گیا تھا، لہٰذا میرا مقصد تم کو بھیجنا ہی تھا، اس لیے تم جاؤ، اور چونکہ تم نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، تمہارے درجات بڑھا کر تم کو نبوت پر فائز کر کے اب میں دنیا میں بھیجتا ہوں۔ آگے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آدم علیہ السلام کو اب جو دنیا میں بھیجا گیا وہ اس بات کے لیے بھیجا گیا کہ ہم نے تم کو زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا تھا، لہٰذا تم دنیا میں جاؤ، اور تمہارے درجات یہ ہے کہ تم کو نبی بنایا جاتا ہے، تم اپنی اولاد کو ہمارے پیغامات سکھانا، ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا نہیں چاہتے ہیں یہ تم اپنی اولاد کو بتانا۔ آدم علیہ السلام نے کو یہ کہہ کر ایک مشن کے طور پر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں کس طریقے سے یہ روایت مشہور ہو گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، کہ دیکھ لیجیے آپ نے ابھی تک جتنی بھی تلاوتیں آیات کی تلاوت کی ہے، کہیں آپ کو کسی آیت کے ترجمے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدم اور حوا کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا یا سزا دی گئی؟ نہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا یہاں پر قُلْنَا اهْبِطُوا، تو جمع کا صیغہ ہے کہ تم دونوں نیچے چلے جاؤ، سمجھ گئیں؟ اور جب توبہ کرنے کے لیے کلمہ سکھایا گیا تو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم کو اس کے رب کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے، آدم کو توبہ کی کلمات سکھائے گئے۔ بہت اچھی طرح سن لیجئے، غلطی آدم سے ہوئی تھی، پھل دونوں نے کھایا تھا، اور جب دو نیچے بھیجا جا رہا ہے تو دونوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ جب آگے سورہ اعراف میں آئے گا کہ جب آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کہہ کر دعا مانگی تو آدم علیہ السلام نے جمع کے صیغے میں پلورل نمبر، تثنیہ ڈوئل نمبر میں دعا مانگی کہ اے رب، ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہو کہ یہ میری بیوی تھی جس نے مجھ کو سکھایا کہ تم پھل کھا لے، اس لیے میں نے کھایا اور مجھے جنت سے نکلنا پڑتا۔ تو مسلمانوں میں یہ روایات عام ہو چکی ہیں، جس کسی نے بھی یہ روایت بیان کی ہو اور کتابوں میں لکھی ہو، ہمارے ذہنوں میں یہ اتنی پختہ ہو چکی ہیں روایات کہ اب ان کو قرآن کی آیات کوٹ کر کے صحیح باتیں بتائی جائیں تو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو ماننے کو تیار ہیں۔ بالکل اسی طرح مجھ سے کہتے ہیں ہم تو آپ پتہ نہیں کہاں سے باتیں کرتی ہیں، ہم تو تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا سچی جو لوگوں میں اب یہ بات مشہور ہوئی، یہ بھی لوگوں میں روایت مشہور ہے کہ حضرت
آدم علیہ السلام الگ پھینکے گئے، لفظ وہی لوگ استعمال کرتے ہیں، میں نہیں کر رہی ہوں۔ حوا الگ پھینکی گئی، شیطان الگ پھینکا گیا۔ آدم علیہ السلام روتے پھر رہے تھے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے، تو روتے روتے ایک جگہ پر ان کی نظر اوپر اٹھی تو انہوں نے لکھا ہوا دیکھا عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا، نقطہ پکڑ لیا کہ یہ ضرور کوئی پہنچی ہوئی چیز ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہستی ہوگی جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ محمد کے واسطے سے مجھ کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھتے ہیں آدم تم کو کیسے پتا چلا کہ محمد میرا لاڈلا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام لکھا ہوا عرش پر آپ کے نام کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ ساری روایتیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں، یہ شرک ہے۔ آدم علیہ السلام کی معافی جنت میں ہی ہو چکی تھی، اس کی تفسیر میں نہیں کر رہی ہوں، تمام جو سمجھدار پڑھے لکھے علماء ہیں وہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی یہی تفسیر کی ہے، مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ معافی جنت میں ہی ہو گئی تھی۔ پھر دنیا میں جو بھیجا گیا وہ سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آدم کی تخلیق کا مقصد ہی دنیا کو آباد کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی خلافت کو قائم کرنا تھا۔ بات سمجھ گئی؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی خلافت کو قائم کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا میں بھیج دیا۔ اور اب یہاں پر ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا آدم علیہ السلام پر کہ تمہارے پاس میری طرف سے، یعنی تمہارے پاس کا مطلب آدم کی اولاد کے پاس میری طرف سے وقتاً فوقتاً، یعنی مختلف اوقات میں ہدایات جاتی رہیں گی، یعنی میرے رسول جاتے رہیں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے، لہٰذا تم میں سے جو کوئی اس کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی اس کو غم ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ اب آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اسی وقت ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ دنیا میں ایک بندے کی حیثیت سے اور ایک خلیفہ کی حیثیت سے رہیں گے، اور بندے کے معنی ہے غلام۔ بندے کا کام ہے اپنے آقا کے احکامات کی تعمیل کرنا، یعنی جو حکم میری طرف سے آپ کے پاس پہنچے گا آپ اس کی تعمیل کریں گے۔ خلیفہ کی حیثیت سے آپ میرے قانون کو اس دنیا میں نافذ کریں گے یا ایگزیکیوٹ کریں گے۔ ایک تو ہوتا ہے خود عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے دوسروں سے عمل کروانا۔ آدم علیہ السلام ایک بندے بھی تھے، ایک خلیفہ بھی تھے، لہٰذا ان کا کام خود بھی عمل کرنا تھا اور اللہ کے قانون کو دنیا میں ایگزیکیوٹ کرنا تھا، نافذ کرنا تھا، لوگوں کی تعلیم اور لوگوں کی تربیت کرنا تھی اس معاملے میں کہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ پہلے ہی بات بتا دی تھی کہ جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اب خوف اور غم کی تشریح سن لیجئے۔ خوف، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انسان کو کسی چیز کے ضائع ہونے کا یا نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے تو جب تک بیماری رہتی ہے آدمی خوف میں رہتا ہے کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے، یہ چلا نہ جائے، خوف ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ خوف غم میں بدل جاتا ہے۔ اب یہاں پر کس قسم کے خوف اور غم کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی پیروی کریں گے؟ اس میں وہ خوف نہیں ہے جو شیر کو دیکھ کر یا چھپکلی کو دیکھ کر یا سانپ کو دیکھ کر آدمی کو آتا ہے۔ یہ خوف وہ ہے کہ آدمی جس کام کو کرتا ہے
دل جمعی سے اطمینان سے کرتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو معلوم ہے کہ اس میں کوئی غلط کام ہو ہی نہیں رہا ہے. لیکن جہاں پر آدمی کو وسوسہ آئے, آدمی چھپنے کی کوشش کرے, کوئی دیکھ لے تو شرمندہ ہو جائے, وہ خوف ہوتا ہے کہ اب یہ سارے میں مشہور ہو جائے گا. سمجھ رہی ہیں؟ اور جو اللہ والے ہیں, تقوی والے ہیں, یہ ان کا ذکر ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف, یہ تو انسان کے ساتھ ہے, بیماری, آزاری, لوگوں کا فوت ہونا, یہ سب انسان کی زندگی کے ساتھ ہے, لوازمات ہیں. تو جو اللہ کے تقوی والے بندے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا کوئی بیماری ہو جائے یا ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو وہ واویلا نہیں مچاتے, بلکہ وہ یہی سمجھتے ہیں, قرآن میں اس کے لیے سبق دیا گیا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ ہی کے لیے, ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. لہٰذا وہ اس قسم کی چیزوں سے خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. سورہ بقرہ میں کئی مقام پر اس قسم کی آیات ہیں جس میں مختلف کام, جو لوگ الذین آمنو, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو نمازیں قائم کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہے. پھر سورہ اعقاف میں ہے وَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر پھر ڈٹ جاتے ہیں تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. مطلب یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا دنیا کے ہر غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے. آگے کی آیت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور یہ تھی آیت نمبر 39. اور وہ لوگ جو وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 تھی. ترجمہ اس طرح ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو قبول کرنے سے انکار کریں گے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, اولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہاں پر ہمیشہ رہیں گے. اب اس آیت کی تفسیر سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ آپ اپنی اولاد کو یہ بات بتا دیجئے گا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اور ان کو جھٹلائے گا, ان کا مذاق اڑائے گا, وہ کافر ہے اور وہ جہنم میں رہنے والا ہے اور جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے, کافر کی سزا ہے کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. لیکن جو مومن ہے, اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اس کے بعد اپنے نفس کی کمزوریوں کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے, لیکن ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. الٹیمیٹلی وہ جنت میں جائے گا, لیکن کتنے دن جہنم کی آگ میں جلے گا, یہ بہت لمبا عرصہ ہو, تھوڑا عرصہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن تکلیف ایک لمحے کی بھی بہت لمبی ہوتی ہے. لہٰذا یہ سوچ کر ہم کو گناہ پر شیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ بھئی اگر جہنم میں ڈالے گئے تو تھوڑے سے دن ڈالے جائیں گے اور پھر نکال لیے جائیں گے. ایک بات. اور دوسری بات, ہمارے گناہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کریں اور نہ چاہیں تو نہ معاف کریں, یہ اللہ کی مرضی ہے. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں اور اگر آپ بخش دیں تو آپ واقعی میں بہت غفور الرحیم ہیں, بخشنے والے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ میرے جو حقوق کسی نے ادا نہیں کیے ہیں تو میں چاہوں تو معاف کروں اور نہ چاہوں تو نہ معاف کروں، لیکن اگر بندے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے تو جب تک بندہ معاف نہ کرے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی طرف سے بہت ہوشیار اور بہت محتاط رہیے۔ ہمارے حقوق ہماری اولاد کے لیے بھی ہیں، ہمارے حقوق ہمارے ماں باپ کے لیے ہیں، ہماری اولاد کے لیے ہیں، ہمارے زندگی کے ساتھی چاہے شوہر ہو یا بیوی، ان کے ہمارے حقوق ہمارے پڑوسیوں کے لیے۔ سمجھ گئیں؟ تو ہمیں سب کے حقوق معلوم کرنا ہے اور ان کی ادائیگی کرنا ہے۔ پہلے آیات کی تشریح سن لیجئے کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آیات جمع ہے آیت کی، اور اس کے معنی ہے نشانی یا علامت کے جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن حکیم میں لفظ آیت 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی اس کے یہ ہیں محض علامت کے لیے، محض علامت یا نشانی کے طور پر۔ دوسرے معنی آثار کائنات کو بھی علامت کہا گیا ہے۔ وہ ہے نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلافات میں، لآیات لأولی الالباب الذین، صاحب عقل لوگوں کے لیے علامت ہے یا نشانی ہے۔ سمجھ گئیں؟ اور وہ یہ سمجھتے ہیں، علامت ہے کا مطلب یعنی یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ چیزیں کس نے پیدا کی اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر جب آدمی اس قسم کی باتوں پر غور کرتا ہے تو اللہ کی بڑائی کا ادراک اس کو ہوتا ہے، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سمجھیں؟ تو ایک معنی تو علامت آیت کے یہ ہوئی، پہلے معنی علامت صرف علامت کے ہیں، دوسرے معنی آثار کائنات کے لیے ہیں، اور تیسرے معنی آیت کے معجزات کے لیے بھی ہیں، یعنی نبیوں سے جو معجزات رونما ہوتے ہیں ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے، اور چوتھے معنی قرآن حکیم کے جو فقرے ہیں ان کو آیت کہتے ہیں۔ ایک بات جو میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ اردو میں یا انگریزی میں جب ہم کوئی جملہ لکھتے ہیں تو اس کا نمبر پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد جملہ لکھتے ہیں، لیکن عربی میں جب جملہ ختم ہو جاتا ہے تب اس کا نمبر لکھا جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آیت نمبر 52 نکالیے تو جہاں پر 51 لکھا ہے اور وہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے وہ آیت نمبر 52 ہوگی، آیت ختم جہاں پر ہوگی وہاں پر آیت نمبر 52 لکھا ہوگا۔ بات سمجھ گئی؟ میں نے آپ کو شروع میں معنی بتایا کہ آیت کی جمع ہے اور آیت کے معنی ہے علامت یا نشانی جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرے یا کوئی راستہ بتائے۔ اس کی مثال آپ روڈ سائنس سے لے لیجئے کہ آپ جب سڑک پہ گاڑی چلاتی ہیں تو آپ کو کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ اسٹریٹ، اس پہ آنے والا ٹریفک نہیں آئے گا، 1 وے ٹریفک کی علامت ہوتی ہے۔ کہیں پر راؤنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں نو انٹری کا لگا ہوا ہوتا ہے، ریڈ۔ کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ ٹی ایسا بنا ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے اندر ڈیڈ اینڈ ہے، حالانکہ کوئی کھڑے ہو کر آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، صرف ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، ایک سائن ہے جو بول رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس کے اندر مت جاؤ، پولیس والے نے دیکھ لیا تو پکڑ لے گا۔ سمجھ گئی؟ نو انٹری کے اندر مت جاؤ، یا جہاں پر 1 وے ٹریفک ہے وہاں پر 2 وے ٹریفک مت کرو۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ قرآن کی آیات، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، یہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہم کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہیں، جیسے روڈ سائنس ہم کو کسی مقام پر پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ راستہ سٹن کو جا رہا ہے اور یہ راستہ کوٹنگ کو جا رہا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ مطلب ہوا۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. یہ تھی سورۃ البقر کی آیت نمبر 40. اور یہاں سے سورۃ البقر کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے. یہاں سے سورۃ البقر کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے. اور اس رکوع کا اس سے پہلے والے 4 رکوع کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ سمجھ لیجیے. میں اعادے کے طور پر آپ کو بتاتی ہوں کہ شروع آپ نے دیکھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور جو مصالحت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ میں تقسیم کیا. منافق، ایک پختہ منافق، دوسرے متذبذب یعنی شک و شبہ میں مبتلا رہنے والے. ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ان کا ٹھکانہ بتا دیا. جن لوگوں نے انکار کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب یہاں پر 5ویں رکوع سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا انتخاب کر کے بتایا کہ دیکھو یہ ایک قوم تھی جو ہماری پسندیدہ قوم تھی، جس کو ہم نے چن لیا تھا اور جس کو ہم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی سزا اور لعنت کی مستحق ہو گئی. یہ سورہ یہاں سے 5ویں رکوع سے چل رہا ہے. یہ رکوع خاصا لمبا ہے اور یہ رکوع تقریباً 16 رکوع تک چلتا ہے. یعنی اس میں 12 اور رکوع آئیں گے اس کے بعد، جس میں بنی اسرائیل کا ہی قصہ ہے. سمجھ گئے؟ آیت نمبر 129 تک بنی اسرائیل کا قصہ چلتا ہے. اس قصے کو پڑھنے سے پہلے چند باتیں ہمیں اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ اس رکوع میں بنی اسرائیل کو خاص طور پر مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم تم کو دے رہے ہیں اس کو تم قبول کر لو. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ تم اگر ذرا سے بھی عقل سے کام لو تو تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی تعلیم دے رہے ہیں وہ تمہاری تعلیم سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ بنیادی اصول جو ہیں وہ تمہاری تعلیم کے بھی وہی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے تھے. تیسری بات، تم کو یہودیوں کو ان جو بعد میں آنے والے رکوع ہیں یا آیات ہیں ان میں یہودیوں کو آئینہ دکھایا گیا ہے. بار بار یہ کہا جاتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم کو دی تھی. مطلب یہ ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں تھیں اور دوسری طرف تمہاری نافرمانیاں تھیں. تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہ کیا. ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے. نیکسٹ بات جو ہے ان آیات میں وہ لوگوں کو نمونہ عبرت بنایا جا رہا ہے. ان لوگوں کو کہ دیکھو جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی، ان کو قتل کیا، ان کی نافرمانی کی، اگر تم لوگوں نے بھی ایمان لانے کے بعد اپنے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، کہنے کو تو ایمان لے آئے، امت محمدی میں شامل ہو گئے لیکن عمل نہ کیا، تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے. یہ ساری باتیں ہم کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ان آیات میں تنبیہ دی گئی ہے کہ اگر تم پچھلی امتوں کے طریقے پر چلے تو تمہارا حشر بھی خراب ہوگا، اور ہم چل رہے ہیں پچھلی امتوں کے طریقے پر. تو پہلی آیت تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ پہلے ترجمہ بتا دیں بعد میں تشریح بتائیں. اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی یلتی،
انعمت علیکم، نعمت وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، علیکم مانے تم پر، جو احسان میں نے تم پر کیے ان کو یاد کرو، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَہْدِی مجھ سے کیا ہوا وعدہ، اوفی بعہدکم تو میں اس عہد کو یا وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اور ایایا مانے مجھ ہی سے، فرحبون مانے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی تشریح سن لیجیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بنی اسرائیل کے معنی کیا ہیں۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے معنی ہیں بندے اللہ کا بندہ، جسے اردو میں لوگ ترجمہ کرتے ہیں، بلکہ فارسی میں بندے خدا، فارسی میں خدا کہتے ہیں تو بندہ خدا کہہ لیجئے یا کہیے اللہ کا بندہ، اور عربی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے عبداللہ۔ یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں اور آپ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسرائیل کا لقب دیا، سمجھ گئیں؟ اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے جو لوگ ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہہ کر پکارا بجائے بنی یعقوب کہنے۔ آگے سمجھے؟ بنی مانے چلڈرن، بچے، بنی مانے بچے یا چلڈرن، اور بنی اسرائیل اسرائیل کے بچے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، ان کی نسل۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت، اور یہ جس زمانے میں اس قوم کو سب سے زیادہ عروج ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سب سے زیادہ ترقی دی، سب سے زیادہ عزت دی، سب سے زیادہ عروج دیا۔ اور بنی اسرائیل کی ابتدا ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اس کے بعد ان میں بہت سارے انبیاء آئے جن کے ساتھ اس قوم نے بہت بدسلوکی کی، اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ گئی؟ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے یوں بھی بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہوئے، ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک نبی، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا انعام ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ تمہارا وعدہ کیا ہے؟ جو وہی وعدہ جو ازل میں تمام روحوں نے کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے میری اطاعت کی تو میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تم کو جنت دوں گا، اپنی رضا دوں گا، میں بھی اپنا ارادہ اپنا پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اور مجھی سے ڈرو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر تم کوئی بھی نیکی کرتے ہو تو زیادہ تر ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر سے ڈر کے یہ کام کر رہے ہیں، امی سے ڈر کے یہ کام کر رہے ہیں، ابا سے ڈر کے کام کر رہے ہیں، برادری سے ڈر کے فلاں نہیں کریں گے تو دنیا کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ جو بھی کام کرو وہ مجھ سے ڈر کے کرو، کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ یہ
سورۃ البقرہ کی 40 نمبر کی آیت تھی، جس کی تلاوت اور جس کا ترجمہ گزشتہ ہفتے ہم کر چکے ہیں، لیکن اس آیت میں اب بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی تشریح یا ایکسپلینیشن ہونا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ اب اللہ تعالی نے اس صورت میں 5ویں رکوع سے، یہ 5واں رکوع یہاں سے شروع ہوا ہے، 14ویں رکوع تک صرف بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے یہ میں پچھلے ہفتے بتا چکی ہوں، اس لیے نہیں دہراؤں۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی کے معنی چلڈرن یا بچے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، نک نیم تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ، جس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے نہیں کہا گیا کہ یا بنی یعقوبہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو جو لقب دیا تھا اس نام سے ان کی اولاد کو یا ان کی نسل کو پکارا گیا ہے قرآن مجید میں۔ کیوں؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پسندیدہ بندے اور نبیوں میں تھے۔ آدمی اگر کسی کی پسندیدہ شخصیت بننا چاہتا ہے یا محبوب کسی کا بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ کوشش کرنا پڑتی ہے کہ جس شخص کی توجہ یا جس شخص کا اٹینشن ہمیں حاصل کرنا ہے ہم اس کی پسند کے مطابق اپنے عمل کو بنا لیں، جو بہت مشکل کام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالی کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، یعنی اللہ تعالی کی رضا میں خود راضی ہو گئے۔ اللہ تعالی نے آپ کو آزمائشوں سے گزارا، آپ کی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا، عبداللہ۔ عربی میں اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کو یا جیوز کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا بھی تھا۔ ان کی نسل سے جو نسل چلی انہوں نے خود اپنے کو یہود کہہ کر پکارنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہودی کہنا شروع کر دیا، یہودی ولا نصرانی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل ہی کہا تھا۔ یہ نام انہوں نے خود اپنے کو دیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن حکیم نازل ہوا لوگ اس قوم کو یہودیوں کے نام سے جانتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ان کے بارے میں بتانا تھیں ان کو یہود کے نام سے بھی کہہ کر بتائیں اور بنی اسرائیل کہہ کر بھی ان کے بارے میں آپ کو واقعات کی تفصیل بتائی۔ آگے اتنی بات سمجھ میں؟ یہ تو ہو گئی یا بنی اسرائیل کی تشریح۔ اب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی یہاں پر صرف اشارتاً ان کا ذکر ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اذکروا مانے یاد کرو، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی۔ نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ شکر گزاری اختیار کرو بجائے ناشکری کے۔ اور شکر گزاری کے طریقے دو ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے زبان سے کہنا کہ ہمیں آپ کی نعمتوں کا اعتراف ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صرف آپ ہی کا دیا ہوا ہے، اس میں نہ میری طاقتوں کا، نہ میری لیاقت کا، نہ میری صلاحیت کا، اور نہ میرے کسی رشتہ دار کی مدد کا دخل ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے جو کچھ بھی ہے۔ دنیا والوں کے دلوں میں محبت اور آپ کی مدد کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہی ڈالتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي،
کہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت میں نے ڈالی. یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ میری شخصیت میں اتنا چام ہے, اتنی کشش ہے کہ ہر شخص مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جس کی محبت جس کے دل میں ڈال دے. آگے بات سمجھ میں. تو بنی اسرائیل, دوسرا طریقہ شکر گزاری کا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کا اطاعت گزار بن جائے. یہ شکر گزاری کا دوسرا طریقہ ہے. جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. آپ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نبی ہیں, آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے, اظہار تشکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع کر لے, اپنے نفس کو مار دے اس سلسلے میں جہاں پر نفس اللہ کی حکم عدولی کرنے کے لیے کہتا ہے. آگے چلتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. یعنی یاد کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کر دوہراؤ کہ اللہ نے مجھے یہ دیا, اللہ نے مجھے یہ دیا, اللہ نے مجھے حسن دیا, اللہ نے مجھے علم دیا, اللہ نے مجھے دولت دی. یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ میری اطاعت کرو. دوسری چیز جو اس میں تشریح طلب ہے وہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. یہ کس عہد کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اوفو مانے وا مانے اور, اوفو مانے پورا کرو, بھی عہد کہتے ہیں عہد کو, میثاق کو, وعدے کو, اور یہ لگ گیا تو میرا وعدہ جو مجھ سے کیا تھا وہ پورا کرو. اوفی میں پورا کروں گا, بعہدکم اس وعدے کو جو میں نے تم سے کیا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس کے بارے میں مجھے خاصی چھان بین کرنا پڑی کہ یہ ازلی وعدہ تھا جو تمام روحوں سے لیا گیا تھا, اس کی طرف اشارہ ہے, یا کوئی اور وعدہ تھا جو صرف بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا. سمجھ رہی ہیں یہ کس وعدے کی طرف اشارہ ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, احسان ہے, مجھے کامیابی ہوئی. اور یہ اس کے بارے میں آیت سورہ مائدہ میں آیت نمبر 12 نکال لیجیے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اس عہد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور میں اس آیت کو تلاوت کرتی ہوں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ترجمہ سن لیجئے. وَلَقَدْ اور یقیناً اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. میثاق پختہ عہد جس کو قسم کھا کر پکا کر دیا جائے, سمجھ گئی, اس عہد کو کہتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ یا پکا عہد لیا تھا. کیا تھا؟ وَبَعَثْنَا اور مقرر کیے تھے. بعثنا مانے اٹھائے تھے یا مقرر کیے تھے. منہم اثنی ان میں سے, عشرہ عشرہ نقیبہ, اثنی عشرہ کے معنی 12, اسنا عشرہ اردو میں بولتے ہیں, یہ عربی میں اثنی عشرہ کے معنی 12 12, اور مقرر کیے تھے ان میں سے 12 نقیب. نقیب مانے آواز لگانے والے یا لوگوں کو بات بتانے والے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور مقرر کیے تھے ان میں سے 12 نقیب, اردو میں بھی بولتے ہیں نقیب. نقیب اعلان کرنے والا, آواز لگانے والا, بات کو دوسروں تک پہنچانے والا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا, اور وہ وعدہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے, آنے والی نسلوں تک یا دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے 12 لوگ مقرر کیے.
آگے دیکھیے، وقال اللہ، اور اللہ تعالی نے کہا، کیا کہا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط ہے، شرط آگے بیان کی جا رہی ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی معکم، مع مانے ساتھ، کم مانے تمہارے، کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، شرط یہ ہے کہ تم نمازوں کو قائم رکھنا، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہنا، یعنی جو اس وقت تمہارے پاس رسول ہے، اس کے بعد جو رسول آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا، اور ان رسولوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ یہ وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہ تمہارے پاس جو بھی رسول آئے گا اس پر ایمان لاؤ گے۔ آگے دیکھیے، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میں تم کو مدد دوں گا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اچھا، اور ان کی جس نے، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور جس نے ان رسولوں کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیا، یعنی رسولوں کی مدد کرنے میں جو کچھ بھی خرچ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وعدہ یہ بھی تھا کہ میں تمہارے اوپر سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اکفرن مانے مٹا دوں گا، دور کر دوں گا، انکم تمہارے اوپر سے، سیئات مانے گناہ، تمہارے گناہوں کو تم پر سے مٹا دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ، لا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور یقیناً تم کو داخل کر دوں گا، ادخلنکم تم کو داخل کر دوں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں، باغات میں، جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جن کے نیچے، تحت مانے نیچے، ہاں مانے ان کے، یعنی جنتوں کے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ وفاداری بشرط استواری ہے، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں دے دیں گے، اسی شرط پہ دیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھی ہیں ان شرائط کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کفرا، لیکن جس نے انکار کیا، یعنی جن باتوں کا میں نے حکم دیا تھا وعدہ کرتے وقت ان پر عمل نہ کیا، فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل، پس سمجھ لو وہ بہت زیادہ گمراہ ہو گیا، اپنے راستے سے بہت دور جا پڑا۔ بات سمجھیں، وہ اپنے راستے سے بہت دور جا پڑا۔ آگے چلنے سے پہلے اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جس عہد کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کر دوں گا، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، وہی آیا فرحبون، اور مجھی سے ڈرو۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بالکل صحیح بات میں آپ کو صورتحال بتا رہی ہوں۔ میں نے فرض کیجئے، میں اپنا نام نہیں لوں گی، کسی نے بھی ایک منت مانی کسی کی بھی کہ میں وہاں پر جا کر چادر چڑھاؤں گی، بہت خوبصورت بنارسی چادر اس مزار کے اوپر، سمجھ گئے؟ میں نے کسی نے منت مانی اور مجھ سے کہا کہ بھئی میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گی اور اتنے فقیروں کو اس مزار پہ جا کر کھانا کھلاؤں گی۔ میرے سامنے اس نے مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا کہ یہ تو شرک ہے، آپ نہیں کریں اس کو۔ اس کی تھوڑی سی سمجھ میں تو آیا کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ نہ یہ سنت ہے نہ یہ فرض ہے، نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر، قبر مبارک پر کسی صحابی نے جا کر چادریں چڑھائیں۔
سب سے بڑی بات تو آپ یہ غور کر لیجئے کہ مجھے نہیں یہ پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کوئی چادر پڑی. آپ لوگ جا چکے ہیں، بہرحال آپ کو زیادہ علم ہوگا. کیا عوام یہ منتیں مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر قبر مبارک پر چادر چڑھاؤں؟ تو اگر یہ رواج پڑ جاتا تو اس وقت قبر جو ہے اس کے اوپر اتنی چادریں ہوتی کہ آسمان تک معاملہ ہوتا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات چل جائے، یہ میں آپ کی حیات طیبہ، صحابہ کرام کی حیات طیبہ کی بات کر رہی ہوں کہ کیا کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر چادر چڑھائی؟ نہیں چڑھائی. اب میں اس خاتون کو منع کرتی ہوں کہ یہ عمل نہ کرو، کہ نہ یہ سنت میں ہے، نہ فرض میں ہے، نہ آثار صحابہ میں ہے، یہ تو شرک ہے اور بدعت. وہ خاتون کہتی ہیں آپ کی بات تو صحیح ہے، مجھے لگتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو جو منت میں نے جس کام کے لیے مانی ہے وہ ہو گیا ہے، وہ پلٹ جائے گا، الٹا ہو جائے گا. یعنی وہ مزار والے بابا جو ہیں ان کو ناراضگی ہو جائے گی کہ ایک چادر آنے سے رہ گئی، اب وہ گھر کو تباہ کر دیں گے جیسے انہوں نے پوری کی ہے. اور مطلب یہ بات آپ کو اس لیے میں نے کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. یہ فرحبون ڈرنے سے بنا ہے، ترہیب. ڈرو تو مجھے سے ڈرو. تمہارے دل میں میرا ڈر تو ہے نہیں، تمہارے دل میں یہ اس وقت بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ان علماء سے ڈرتے ہو. جو علماء تم کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں ان سے ڈرتے ہو، تم اپنی سوسائٹی سے ڈرتے ہو، معاشرے سے ڈرتے ہو کہ سوسائٹی کیا کہے گی. تمہیں اللہ کا خوف نہیں، ڈرو تم اس سے ڈرو. یہ مخاطب ہے بنی اسرائیل، لیکن اس کے مخاطب تمام سمجھ گئے نوع انسانی ہے کہ مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب، آیت نمبر 41 ہے. اب یہ بنی اسرائیلی مخاطب ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. یہاں پر زے کی آیت تھی قلیلاً کے بعد، اور زے کی آیت پر آپ رک بھی سکتے ہیں اور نہ بھی رکیں. نہ رکنا بہتر ہے، جو اس میں لکھا ہے رموز اوقاف میں. لہٰذا میں یہاں پر نہیں رکتی ہوں، اور جب چونکہ میں نہیں رکوں گی اس لیے مجھے دو زبر کے بعد چونکہ واو آ رہا ہے اس لیے 2 دفعہ پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے. ثمنًا قلیلا وإیایا فاتقون. ترجمہ اب اس آیت کا سن لیجیے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، بما انزلت، اس چیز پر، بما مانے اس چیز پر، انزلت جو میں نے تم پر نازل کی ہے، مصدقل جو تصدیق کرتی ہے، لما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی. اور کس پر ایمان لے آؤ؟ یعنی قرآن پر. اور یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا، اور مت بن جاؤ. کونو مانے ہو جاؤ، سمجھ گئے؟ لا مانے نہیں. ولا تکونوا، اور تم مت ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن بھی اس چیز کا انکار کرنے والے. بھی مانے اس چیز کا، یعنی قرآن حکیم جو آیات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی ان کا انکار کرنے والوں میں تم پہلے مت بنو. ولا تشترو، اور مت بیچو، بیااتی میری آیتوں کو. سمنن قلیلا، سمن کے معنی ہے قیمت، سے جو سمن ہے اس کے معنی ہے قیمت. قلیل معنی تھوڑا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچ ڈالو. وہی آیا فتقون، اور تقوی یا خوف یا ڈر میرا ہی رکھو. سمجھ گئے؟ بچو. وہی آیا. اور یہاں پر جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے غضب سے اور میرے غصے سے اور میری سزا سے بچو. فتقون،
پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور ڈرو تو مجھی سے ڈرو ہر عمل کو کرتے وقت۔ اس آیت کے آخر میں آپ اس غور کیجئے، یہ رائم کرتا ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرے غضب سے بچو۔ تقویٰ کے معنی ایسے کاموں سے بچنا جن کی سزا آپ کو مل سکتی ہے، اور میری سزا سے بچو۔ اب اس کی تشریح بھی سن لیجیے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو حکم دے رہے ہیں کہ میں نے آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي، یعنی اس کی تشریح کرتے وقت میں نے بتایا تھا سورہ مائدہ کی تشریح، وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي، کہ میرے جو رسول تمہارے پاس آئیں ان پر ایمان لانا، تو اس میں رسول کریم حضرت نبی حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بھی شامل ہوں، کہ جب وہ آئیں گے تو تم ان پر ایمان لانا، یہ میں نے تم کو پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا، تم اس وعدے کو پورا کرو۔ باقی آگے سمجھیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ یا ان آیات پر ایمان لے آؤ جو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ اور مصدقا لما معکم، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تشریح فرما دی کہ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں جو تمہارے پاس تورات میں پہلے سے موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ۔ اب یہ پہلے انکار کرنے والے سے مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ جس شخص نے جو کام کی ابتدا کی، اگر اچھے کام کی ابتدا کی تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے اس اچھے کام کو کیا، اس اچھے عمل کا ثواب پہلے کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح جس نے کسی بدعت کی ابتدا کی، جس نے کسی شرک کی ابتدا کی، اس کو دیکھ کر باقی بعد والے لوگ وہ عمل کرتے رہیں گے، اس کا عذاب بھی پہلے کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اس کی ایک مثال جو میں نے قصص القرآن میں پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اس میں اس کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے کسی کا قتل کیا، دنیا میں پہلی موت حابیل کی تھی جو قابیل نے کی، لہذا پہلا قاتل قابیل ہے۔ لہذا قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان کے قتل کا عذاب قابیل کو جاتا رہے گا۔ استغفار۔ آ گئی بات سمجھ میں کہ اسی طرح اب آپ سوچ لیجئے، جس کسی شخص نے قرآن کو سمجھنے کا ہٹا کر قرآن کو صرف پڑھنا برکتوں کے لیے ایجاد کیا ہے، اس غلط عمل کا، اس بدعت کا عذاب اس شخص کو پہنچتا رہے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ مجھ سے پرسوں سیٹرڈے کو کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر قرآن خوانیاں بدعت ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ پہلے جس کسی نے اس کو کیا تھا اس کو کسی نے کیوں نہیں روکا؟ یعنی اگر کسی نے نہیں روکا تھا تو وہ کام جائز ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ قابیل کا ہاتھ کیوں نہیں کسی نے پکڑ لیا تھا؟ اس وقت آدم علیہ السلام کی نسل بہت ہو چکی تھی، قتل کرنے سے کیوں نہیں روک لیا تھا؟ اس نے قتل کر دیا۔ اب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ اس کے حساب میں بھی لکھے جائیں گے۔ یہ آیت وہ ہے اولا بلا تکون اولا کافر بھی، پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ اب آج زمانہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر چکا ہے، آج آپ ایک کام کرتی ہیں، نیا کوئی انٹروڈیوس کرتی ہیں، اس کام پر لوگ عمل کرنے لگتے ہیں، چونکہ ہم لوگ تو بھیڑ کی طرح چلتے ہیں،
جہاں جدھر ایک بھیڑ گئی ساری بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مطلب ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ سارے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے جو آج کام کر رہا ہے، تو جو پیچھے جا چکے ہیں وہ تو خالی رہیں گے، لیکن ہمارے بعد جو لوگ اس کام پر عمل کریں گے ان کا عذاب بھی ہمارے اوپر پڑتا رہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بہت لائف اسپین جو ہمارا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، 100 سال بھی جئیں تو بھی تھوڑا ہے، اور عمل کرنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا ان کاموں کو چن لیجئے جن کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا یا جن کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ کی جائے گی۔ باقی وہ کام جو ہر ایک کے، اور اسلام کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، جو کام دولت مند کے اوپر کروڑ پتی پر فرض ہے وہی غریب پر فرض ہے۔ بہت میری بات کو غور سے سوچئے گا، نمازیں کروڑ پتی پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے۔ نماز ایک صحت مند آدمی کے اوپر بھی فرض ہے اور ایک بیمار آدمی کے اوپر بھی فرض ہے، لیکن قرآن خوانیاں اور جو کھانے پکا کر کھلاتے ہیں وہ صرف دولت مند کرتے ہیں۔ غریب کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو اپنے ہی گھر میں چولہا جلانے والا سامان نہیں ہوتا، اگر شوہر مر گیا یا باپ مر گیا، اپنے ہی کھانے کے لیے سامان نہیں ہوتا، وہ محلے والوں کو کیا کھلوائے گا اور مغفرت کی دعا کروائے گا؟ اس کا غیر اہم ہونا یا غیر ضروری ہونا یا بیکار کی چیز ہونا اسی سے ثابت ہو گیا کہ اسلام جو ہے وہ سب کو ایک برابر رکھتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی دولت مند آدمی مرے تو اس کے لیے بہت عالیشان عمارت بنوا کر، ایک گنبد بنوا کر اس کے اندر دفن کرو، اور غریب مرے تو قبرستان میں جا کر پھینکاؤ ایک مٹی کے نیچے۔ دونوں کی جگہ ایک رکھیے۔ اسی لیے منع کر دیا گیا ہے کہ مزارات یا پختہ قبریں بنانا حرام کر دیا، اسی لیے کہ یہ نہ ہو کہ بھئی جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے، جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ نہ کرے، جو ہم لوگ کہتے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں کہ یہ افورڈ کرنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریب اور امیر سب کا ٹھکانہ ایک ہی رکھا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچ دو۔ سمجھ گئی؟ اب یہ آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچنے کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیجئے، یعنی دنیاوی فائدے کے خاطر تم اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اس وقت جو بھی علماء ہیں ہمارے مسلمانوں کے علماء، ان کا طریقہ یہودی عالموں کا جیسا ہے کہ وہ بھی اپنے جاہ اور منصب، اپنا اسٹیٹس، اپنی پوزیشن منوانے کے لیے قرآن حکیم کو غلط بتاتے تھے، یا ان کے اپنے دین کے بارے میں، تورات کے بارے میں کوئی سوال کوئی کرتا تھا تو یہ دیکھ لیتے تھے پہلے کہ میری پوزیشن سیکیور ہو جائے، اس کے بعد تورات کو مس انٹرپریٹ کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا۔ تھوڑی قیمت پر بیچ دیا یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، عزت مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تم نے میری خواہش، میری مرضی، میرے پیغام کو اس دنیا میں نافذ نہ کیا۔ یہ مطلب ہوا اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، دیکھو میرے عذاب سے بچو، میرے غضب سے بچو۔ اب یہاں پر ایک بات آگے چلنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ عرب میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل سب سے زیادہ قابل پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے عالموں کی دھوم تھی پورے عرب میں، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ لہٰذا مکے کے لوگ ان کے عالموں کے پاس جاتے تھے بنی اسرائیل کے،